شیخ بہاؤالدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جنگل سے گزرے ہیں، لوگوں نے دیکھا اللہ والا جا رہا ہے، بھیڑ لگتی چلی گئی، اسی بھیڑ میں غیر مسلم بچی بھی آ گئی، اس نے کہا لوگوں بتاؤ تو صحیح جس کے ارد گرد اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ لوگ حیرت میں تھے اسے کیا بتایا جائے، تو لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ ہے کون؟ لوگوں نے بتایا یہ پیر ہے ہمارا۔ کہا پیر کون ہوتا ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، انہی سے جا کے پوچھ لے۔ بچی بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے گئی، جا کے کہتی بابا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو پیر ہے، تو ہی بتا پیر کون ہوتا ہے؟ اب سنو لڑنے والوں، جھگڑے کرنے والوں، اپنے کے گریبان پکڑنے والوں، اپنوں کو تباہ کرنے والوں، کورٹ کچہریوں میں لے کے جانے والوں، اپنوں کا خون بہانے والوں، اور تمہیں کیا پتا یہ امت کیسے بنی ہے؟ پوچھ مصطفیٰ سے امت کو کیسے بنایا گیا ہے؟ جب کانٹے کھائے ہیں تب جا کے امت بنی ہے، پتھر لگے ہیں تب جا کے امت بنی ہے، فاقے کیے ہیں تب جا کے امت بنی ہے۔ اور ڈھونگی پیرو تم یہ مت سمجھنا تم اس قوم کو لوٹ لو گے، خدا کی قسم میرے نبی نے کہا تھا جو کام مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا تھا وہ کام میرے امت کے علماء کریں گے۔ کل نبیوں نے بچایا تھا، آج حضور کی امت کے علماء اس قوم کو لوٹنے نہیں دیں گے۔ آؤ کون سے لباس میں آؤ گے؟ اگر پیر بن کے آؤ گے نقاب ہم پلٹیں گے، لٹیرے بن کے آؤ گے بازو پکڑ کے ہم ماریں گے، امت کو جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ تماشا بنا کے رکھ دیا امت کا، یہ لوٹنے کے لیے بنی تھی، مسائل اور بہت ہے محض کے لیے۔ یہ وقت رہ گیا تھا امت کے لیے اب یہ جھگڑا کرنا کہ مرید تیرے زیادہ یا میرے۔ آج ضرورت ہے اس مسئلے پہ سر جوڑ کے بیٹھا جائے۔ تیری میری بیٹی غیر مسلم کے بستر پہ جا رہی ہے، بیٹھ سر جوڑ کے اٹھو اور بتائے کس کے پیر نے اس بند پہ بند باندھا ہے۔ میں کسی کا دشمن نہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، مگر مجھے بتائیے ہمیں ناز ہے نا پیروں پہ؟ اٹھو لڑنے والوں، میں پوچھ رہا ہوں، اور آج نہیں تمہارے بغل میں رہتا ہوں، جب ماں نے دودھ پلایا ہو تب آ جانا، کوئی اعتراض نہیں۔ آج ضرورت ہے کہ امت کی بیٹیاں غیر مسلم ہو رہی ہے، انہیں کیسے بچایا جائے؟ آج غریب بھوک سے مر رہا ہے، اسے کیسے بچایا جائے؟ آج یتیم بیٹیاں تڑپ رہی ہے، بال سفید ہو گئی کوئی اپنانے والا نہیں ہے، ان بیٹیوں کی زندگی کیسے بچائی جائے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے، لیکن ہم تو اس پہ لڑ گئے، تیرا پیر اعلیٰ کہ میرا پیر اعلیٰ۔ قسم خدا کی او یار کب تک لڑتے رہو گے؟ کبھی سماج کو بھی جھانک کے دیکھا کرو، کبھی مسکرا کے سماج کو بھی دیکھو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ ہمیں یہ تک نہیں پتا پیر ہوتا کون ہے، ہمیں لڑنے سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ اٹھاؤ۔ بچی نے آ کے کہا تھا بابا یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تو پیر ہے، تو بتا پیر کون ہوتا ہے؟ حضرت شیخ بہاؤالدین نے سوچا اگر پوری ہسٹری سمجھاؤں گا دیر ہو جائے گی، تو باتوں میں بات ختم کر دی۔ مسکرا کے کہتے ہیں بیٹی پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آیا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیر وہ نہیں ہوتا جو قوم کو مصیبت میں ڈال دے۔ کیا کہنے بابا؟ جو مصیبت میں، زور سے، جو مصیبت میں، ابھی بول نہیں رہے ادھر والے لوگ، جو مصیبت میں وہ پیر ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ بچی نے جو اتنا سنا نا، اس نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگی حضور ہے مہربانی کریں نا۔ کہا کیا؟ کہ آپ میرے بھی کام آ جاؤ گے؟ کہنے لگی بیٹی میری مرید ہو جا، میں تیرے بھی کام آ جاؤں گا۔ بچی نے کہا جناب میں تو غیر مسلم ہوں۔ کہا پھر دیر کس بات کی ہے، ہاتھ بڑھا میرے حضور کا کلمہ پڑھ لے۔ بچی نے کلمہ پڑھا اور مرید ہو گئی۔ آج تو امت تباہ ہو رہی ہے حضرت، یہ میرا علاقہ، میری ذمہ داری بنتی ہے، میں آپ سے کڑوی باتیں کرتا ہوں، میری ذمہ داری ہے، صحیح بات۔ میں ہندوستان بھر کو سمجھاتا ہوں۔ کل کوئی یہ کہے گا تو اپنا علاقہ نہ سنبھال سکا، میں کسے منہ دکھاؤں گا؟ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ آج مرید ہوئے نہیں، جھگڑے شروع، اور انہوں نے کہا تھا پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں، سارے بولے جو مصیبت میں۔ بچی کہنے لگی پھر تو میرے بھی کام آئیں گے۔
کہنے لگے پھر ہو جا مریدہ. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی اور مرید ہو کے جانے لگی. کہنے لگی بابا وعدہ تو سچا ہے نا، پیر مصیبت میں کام آتے ہیں نا؟ کہا ہاں. کہا تو بھی کام آئے گا نا؟ کہا جی. یہ کہہ کے بچی چلی گئی. اللہ اکبر. بادشاہ کے دربار میں نوکری کرتی تھی. جب اس پہ سلسلے کا فیض ہوا نا تو یہ سب کی نظروں پہ چھا گئی، سب کے دل پہ اس کا قبضہ. بادشاہ نے کہا کہ اس سے بہتر ہمارے گھر کو دربار کی کنیز کوئی نہیں ہے. ایسا کرو جتنی پرانی عورتیں ہیں سب کے اوپر اس کو مقرر کر دیا جائے. جب اس کو یہ رتبہ ملا سب سے اوپر ہو گئی. حسد کی آگ لگ گئی. جناب ہم بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمیں بھی پتا ہے جھگڑے کس چیز کے ہیں. جب حسد کی آگ لگتی ہے تو پھر قوموں کو لڑایا جاتا ہے. جب حسد کی آگ لگتی ہے تب بھائی بھائی کا دشمن بنایا جاتا ہے. جب حسد کی آگ لڑتی ہے تب اپنوں کو اپنوں کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا ہے. تم نے بھارت کا طریقہ نہیں دیکھا. یہاں کی گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے، ایک دوسرے کو لڑا کر کے حکومتیں چل رہی ہیں. آج پیروں نے بھی راستے نکال لیے ہیں. ایک دوسرے کے گلے کٹواؤ اور حکومتیں کرتے رہو. قسم خدا کی یہ امت تیرے باپ کی نہیں رسول پاک کی ہے اور یہ جانتی ہے. ہم اس وقت تک تمہاری اتباع کریں گے جب تک تم مدینے والے مصطفیٰ کی اتباع کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تم بھی فیصلے کرو. اس وقت تک ہم پیر کی مانیں گے جب تک پیر مصطفیٰ کی مانیں گے. کان کھول کے سننا میری بات. اس وقت تک ہم مانیں گے جب تک تو حضور کی مانے گا. جب تو حضور کا نہیں تو پھر ہمارا بھی نہیں. ہمارا بھی نہیں. کھڑا کر دیا. بڑا معاملہ. عورتوں نے سر جوڑا. کہا یار یہ بعد میں آئی ہے اور ہم سے اوپر نکل گئی. کہا کیا اس پہ الزام لگاؤ. بچی پہ الزام لگا چوری کا. بادشاہ کے دربار میں مقدمہ آ گیا. بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے بیٹی، تجھ پہ الزام ہے تو نے چوری کی ہے. بچی کہنے لگی بادشاہ میں نے چوری نہیں کی. تو وہ جنہوں نے باضابطہ پلاننگ کر کے الزام لگایا تھا نا وہ تو کہنے لگی اس کے گواہ ہیں. 6-7 عورتیں کھڑی کر دی کہ اس کے سامنے چرایا اس کے سامنے چرایا. اب بچی کیا کرتی. بادشاہ نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے. بچی نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو دی. کہنے لگی میرا کوئی گواہ نہیں. اس نے کہا پھر تو چوری ثابت ہو جاتی ہے. جاؤ قید میں ڈال دو. 8 دن کے بعد اس کو سزائے موت دی جائے گی. بچی قید میں آ گئی. جب قید میں بند ہوئی نہ کہنے لگی بخارے والے بابا تو نے تو وعدہ کیا تھا پیر مصیبت میں کام آتے ہیں. تو نے تو کہا تھا پیر مصیبت میں کام آتے ہیں. کب آئے گا؟ 1 دن گزر گیا. 2 دن گزر گئے. 3 دن گزر گئے. 8 دن گزر گئے. جب بچی کی موت کا دن آیا نا سپاہی آ گئے ہاتھ باندھے گئے. اللہ اکبر. بچی کے ہاتھ باندھ کے موت کے لیے سفر تیار ہے. معلوم ہے اس وقت کیسے موت دی جاتی تھی. قلعے کی دیوار پر لے جایا جاتا. نیچے دھکا دے دیا جاتا. جو گرتا وہ بچتا ہی نہیں تھا اس لیے کہ دیواروں کی قلعے کی اونچائی اتنی ہوتی تھی. اللہ اکبر. جب بچی کو لے کے چلنے لگے نا بچی مڑ مڑ کے کسی کو دیکھ رہی تھی. سپاہیوں نے کہا تھا کسے دیکھ رہی ہے. تیرے تو 8 دن گزر گئے کوئی تجھ سے ملنے تک نہیں آیا. اب کس کا رستہ تک رہی ہے. بچی نے کہا کوئی ہے جس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں. کوئی ہے جس نے وعدہ کیا تھا. وہ کہنے لگے کس کا انتظار ہے. اللہ اکبر. بچی نے پہلی پیری پہ قدم رکھا. آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگی اب تو آجا کب آئے گا. دوسری پیری پہ قدم رکھا. پھر کہنے لگی اب تو آجا کب آئے گا. چلتے چلتے وہ دیوار آ جاتی ہے جس دیوار سے دھکا دے کے نیچے پھینکنا تھا. جب بچی نے دیکھا کوئی نہیں ہے. آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں. بچی کے ہاتھ بندھے ہیں. بادشاہ کا فرمان آتا ہے جاؤ بچی سے جا کے پوچھو موت سے پہلے کوئی آخری خواہش ہو تو بتا. کوئی تمنا ہو تو بتا. بچی نے جب اتنا سنا ہے کہا ایک تمنا ہے. کہا کون سی. کہا میرے ہاتھ کھول دیے جائیں. کہا کیا کرے گی. کہا کسی کو ہاتھ اٹھا کے الوداع کہنا ہے. آخری سلام کہہ کر کے کسی سے رخصت ہونا ہے. بچی کے ہاتھ کھولے گئے ہیں. جیسی بچی کے ہاتھ کھولے ہیں بچی نے ہاتھ کھولے ہیں. اس کے بعد رخ کیا بخارا کی طرف. کہنے لگی بابا آج تک میں نے تیرے وعدے کا خیال کیا ہے لیکن ابھی تک امید باقی ہے. مجھے پتا کہ تو آئے گا. ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے بخارے والے دیکھ میں نے تو وعدہ پورا کر دیا ہے. اب تجھے وعدہ پورا کرنا باقی ہے. اگر تو نہیں آیا قیامت تک پیروں سے اعتماد اٹھ جائے گا. پھر کوئی پیر پہ بھروسہ نہیں کرے گا. یہ کہتے کہتے بچی کی ہچکی بن گئی. بچی نے رخ کیا دیوار کی طرف. کہنے لگی اب جو تمہیں کرنا ہے وہ کر دو. سپاہی آگے بڑھے. بچی کے ہاتھ باندھے. آنکھوں پہ پٹی باندھی اور نیچے دھکا دیا. جیسی بچی
بچی نیچے آنے لگی، چیخ نکلی، بابا اب تو آجا کب آئے گا، یہ کہہ کے بے ہوش ہوئی ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، نیچے نہیں گری ہے بلکہ کسی نے آ کے اپنی گود میں سنبھال رکھا ہے، کسی نے سنبھال رکھا ہے۔ جیسی بچی نے آنکھ کھولی ہے کیا دیکھتی ہے، کوئی اور نہیں، وہی بخارے والا بابا مسکرا رہا ہے۔ بچی نے کہا تھا بابا کب آیا، تو بابا نے کہا تھا چوہا چبارہ آم تھی منس بخارا آمدم، جب تو دیوار سے چلی تھی میں بخارے سے چل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ گئی نا پیر کون ہوتے؟ کون ہوتے بتاؤ؟ جو مصیبت میں کام آئے، اسے کہتے پیر، جو مصیبتیں بڑھائے۔ سمجھ لینا وہ کیا، میں اگلی بات نہیں بول، بس سمجھئے پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا۔ میں اعلیٰ حضرت کو بتانا چاہتا تھا، اعلیٰ حضرت کو، ٹھیک ہے جی۔ تو پیر جماعت علی شاہ اتنے بڑے پیر جو مصیبت میں کام آتے تھے، جو مصیبت میں کام آتے تھے، یہ پیر جماعت علی شاہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بریلی کے احمد رضا کی بڑی عزت تھی۔ پیر جماعت علی شاہ کہتے ہیں بریلی کے احمد رضا کی بڑی عزت تھی، اور خود کی شان کیا کہ معلوم، مریدانہ کھیر بنا رہی، گھوٹتے گھوٹتے گھوٹا تیز لگ گیا نا تو ہانڈی جی نا، تو وہ سمجھ گئی عورتوں کے بڑے تیز کان بھی ہوتے ہیں اور سمجھدار بھی بہت ہوتی ہیں، اسے لگا کہ ٹوٹ گئی ہانڈی اور کھیر گئی، اس کے منہ سے نکلا یا پیر کرم۔ پھر کیا تھا، پوری کھیر تیار، گھٹ گئی، پک گئی، جب برتن سے نکالی گئی نا تب جا کے ہانڈی کا تلا نکلا، تب جا کے تلا نکلا۔ وہ سمجھ گئی ہو نہ ہو میرے پیر نے بچایا، میرے پیر نے بچایا ہے۔ تو وہ دربار میں حاضر ہوئی، تھوڑا سا تبرک لے کے، حضور کھائیے۔ جب کھانے لگے نا ایک ہاتھ پہ کپڑا پڑا تھا، کپڑا پڑا تھا، تو مریدہ کہنے لگی حضور یہ ہاتھ میں کیا ہوا؟ کہنے لگے بھول گئی، جب تو نے کہا تھا یا پیر کرم تیری ہانڈی ٹوٹی تھی تو میں نے ہاتھ بڑھا کے تیری ہانڈی سنبھالی تھی۔ یہ پیر جماعت علی شاہ کہنے لگی بابا یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں سے سن لیا۔ کہنے لگے پگلی یہ تو دنیا ہے، قیامت میں آواز دے کے دیکھنا، پل صراط کے اس کنارے سے پکڑوں گا اس کنارے پہ جا کے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیر ہوتے، یہ پیر جماعت علی شاہ کہتے میرے دل میں اعلیٰ حضرت کی بڑی عزت تھی، لیکن کہتے ایک دن میں سویا نہ، میرے خواب میں بغداد والے وہ سے پاک آ گئے۔ میں نے کہا حضور مہربانی میرے گھر تشریف لائے۔ اللہ اکبر، کہتے میں نے باتیں کی سرکار کو سے پاک سے، اس کے بعد میں نے یہ جملہ کہا حضور کبھی آپ سے ملنے کو جی کیا کرے تو آپ کا دربار تو بڑی دور ہے، ملاقات کیسے ہوگی؟ تو پیر جماعت علی شاہ کہتے ہیں غوث پاک نے فرمایا پریشان مت ہونا، جب بھی میری یاد آیا کرے نا بریلی چلے جایا کرنا، وہاں پہ احمد رضا نام کا ایک عالم ہے، فرماتے وہ صرف عالم نہیں بلکہ غوث الورا کہتے ہیں وہ میرا نائب بھی ہے۔ ہاں فرماتے جسے وہ دعا دے دیتا میں اس پہ کرم کر دیتا ہوں۔ اب مجھے بتا تو سکی کیا رضوی ہونا فخر کی بات نہیں ہے، کیا رضوی ہونا شان کی بات نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں پیارے حسد کا چشمہ ہٹا، بغض کی عینک ہٹا اور انصاف کی آنکھوں سے دیکھ۔ احمد رضا کو اس لیے نہیں مانا جاتا کہ زمیندار باپ کا بیٹا ہے، اس لیے نہیں مانا گیا کہ ایک مزار کا مجابر ہے، اس لیے نہیں مانا گیا کہ بڑی خانقاہ کا رکھوالا ہے، بلکہ اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا رکھوالا ہے، ہمارے ایمان کا محافظ ہے۔ اور کیسی حفاظت کی ہے، خدا کی قسم آج تک دنیا شکریہ کے انداز میں کہتی ہے، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس بات کی چڑے ہمیں کیوں؟ خدا کے واسطے صفوں میں اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو۔ ایک مولوی ثابت کر دے اعلیٰ حضرت نے تعویذ کر کے کسی کو بے وقوف بنایا ہو، لڑایا ہو کسی کو، تعویذ کا منکر نہیں، یہ ذہن میں رکھنا بات۔ تعویذ رب کے کلام سے بنتے ہیں برکت والے، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی آپ زندگی دیکھیں، کبھی کسی کو لڑایا نہیں، پوری زندگی حضور کی عظمتوں پہ پہرا دیا۔ آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے حضور کی عظمت پہ پہرا دیا۔ ماشاءاللہ بے شک۔
یہی تو ہے نا اعلیٰ حضرت کا پیغام. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی, وہ آگ لگائے گی. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یوسف بھائی, اور آج بھی کہتا ہوں یار کتنا بڑا ترم خواہ ہو نا, میں اپنے مرشد تاج الشریعہ پہ قربان جاؤں. اگر وہ ایک بار یہ کہہ دیتے نا فلاں کو چھوڑ دو, تو قسم خدا کی گاڑی تو کیا کوئی رکشے پہ بیٹھانے تیار نہیں ہوتا. لیکن میرے مرشد نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں کو چھوڑ دو. پوری زندگی حضور کی عظمت پہ پہرا دیا ہے تاج الشریعہ, پوری زندگی عظمت مصطفیٰ پہ پہرا دیا. اعلیٰ حضرت کے گھرانے کی یہی خاصیت ہے, چھوٹا ہو یا بڑا, نیا ہو یا پرانا, پوری زندگی ہر فرد اعلیٰ حضرت کے بعد بھی مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں پہ پہرے دیتا ہے. تو پھر یہ جھگڑے آج قوم لڑ لڑ کے مر گئی. بھائی آج ضرورت یہ نہیں ہے کہ انہیں حالات اپنے سمجھائے جائیں, آج ضرورت اس بات کی ہے امت کو حضور کے قریب لایا جائے. امت کو حضور کے قریب لانے کی ضرورت ہے. ہم دور ہو گئے حضور سے, آج ضرورت ہے ہم مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں. خدا کے بندو ذرا کبھی اکیلے میں لیٹ کے میری باتیں سوچنا. میں یہ نہیں کہتا نعرے لگاؤ, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جب تک تم نعرے نہیں لگاؤ گے اچھے لوگ نہیں. میں کہتا ہوں جب تک اپنے بارے میں نہیں سوچو گے تم اچھے لوگ نہیں ہو. ہاں اس لیے میں اکثر کہتا ہوں پہلی بات تو اپنے پیر کو چھوڑو مت, دوسرے کے پیر کو چھیڑو مت. ہونا جس کے بھی مضبوط رہو, اور اپنے پیر کے فرمان کو مضبوطی سے فالو کرو. پھر آپ کا عمل اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے یا دوزخ. یہ آپ کو بتا دوں, تمہاری قبر میں نہیں آؤں گا, میری قبر میں تم نہیں آؤ گے. اگر قبر میں کوئی آئے گا نا تو ہمارا عمل آئے گا, ہمارا عمل آئے گا, ہمارا عقیدہ جو درستگی کے ساتھ ہم لے کے جائیں گے وہ آئے گا. اس لیے خدا کے واسطے صفوں کے درمیان محبتیں پیدا کرو. ایک دوسرے سے پیار کیوں نہیں بانٹتے؟ ہم کس جگہ پہ چلنے لگے, کس جگہ پہ چلنے لگے؟ اعلیٰ حضرت کو ہم نے صرف کفر کی مشین کے نام سے جانا, فتووں کے نام سے جانا, کبھی ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. سرکار اعلیٰ حضرت حضور کے کتنے بڑے عاشق تھے آپ جانتے ہی ہیں, کتنے بڑے عاشق تھے. دنوں رات رویا کرتے تھے حضور کے عشق میں, دنوں رات. ایک بار نا اور حج پہ کون جائے گا نا یہ فیصلے ماں کرتی تھی. اتنے بڑے عالم ہو کر کے ان کے گھر کے فیصلے والدہ کرتی تھی. آج کتنے لوگ ہیں جو ماں سے فیصلے کراتے ہیں؟ پیروں کے نام پہ لڑنے والوں, مریدوں کے نام پہ فخر کرنے والوں. ہم ذرا سوچیں اپنے بارے میں, ہم میں کتنے لوگ ہیں نا جو ہم اپنی ماں سے پوچھ کے اپنے فیصلے کرتے ہیں. کتنے لوگوں کی زندگی ماں باپ کی فرما برداری میں گزرتی ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں نا قسم خدا کی کبھی ماں سے اپنے راز تک شیئر نہیں کرتے, اپنے راز ماں کو نہیں بتاتے ہماری زندگی میں پرسنل چل کیا رہا ہے. اس لیے خدا کی بندو یہ ہمارے صفوں کے جو اختلافات ہیں نا اللہ کرے ختم ہو جائے, اور ہم صرف ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں, اور یہی سب کا نعرہ ہونا چاہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. صرف یہ نعرہ امت کا ہونا چاہیے. آج ہماری قوم کا مزاج بھی ہے یوسف بھائی, پوری زندگی آپ حضور پہ باتیں کرتے رہیے, بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. اور پیر کے شان میں 2 شعر پڑھ دو, اپنا پیر کے شان میں نا تو کپڑے بھی اتار کے دے دے تو کم ہے. میری سمجھ میں بات نہیں آتی, یہ بتا تیرا پیر بڑا ہے یا مدینے والا پیر بڑا ہے؟ حضور بڑے نا تو عشق حضور سے حد سے زیادہ ہونا چاہیے. لیکن نفرت ہے, دلوں میں جگہ پیدا کرو. جلسے کہاں نہیں ہو رہے, ہر جگہ جلسے ہو رہے, لیکن وہی بات ہے کل کو بھیڑیں کدھر کھلنی ہے. شام جس ڈگر پہ تھے صبح بھی اسی ڈگر پہ. بدلو یار, حضور سے عشق کرو, حضور سے وفا کرو. کیا نہ کیا حضور نے ہمارے لیے. حضور قیام فرماتے تھے نا تو اتنے لمبے لمبے قیام ہوتے تھے کہ حضور کے پیر پہ ورم آ جاتا تھا.
میں اس جماعت سے بات کر رہا ہوں جو آج ہم 6 ٹائم ناشتہ کر کے سوتے ہیں اور فری میں نا گپے لڑانے کے لیے چوک میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، صرف چراغوں کے جھگڑے ہمارے یاد رہ گئے ہیں۔ بدلو اپنے آپ کو، میرے حضور کھڑے ہیں مصلی پہ، اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو ہیں، لمبا قیام ہو گیا، جبریل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے، کیا پیغام لائے ہو؟ کہ رب فرماتا جاؤ محبوب سے پوچھو اتنے لمبے قیام کی وجہ کیا ہے؟ میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تو ساری رات کھڑے ہو کے رو کے گزار دے۔ محبوب بتا تو سہی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے ہیں، بتا تو سہی لمبے قیام کس لیے ہے؟ اے محبوب تو میرا لاڈلا ہے، تو میرا پیارا ہے، بتا اتنا لمبا قیام کس لیے؟ کہتے ہیں اے میرے مالک میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی سویا کروں، میرا بھی جی چاہتا ہے لمبا قیام کروں، لیکن جب امت کا خیال آتا ہے تب میری نیند اڑ جایا کرتی ہے، جب امت کے گناہ یاد آتے ہیں تب میری نیند اڑ جایا کرتی ہے۔ رب نے فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر امت کا معاملہ ہے تو وہ بھی مجھ پہ چھوڑ دے، امت کا سودا یہاں نہیں کریں گے، بلائیں گے معراج میں، صرف تو ہوگا اور میں ہوں گا، تیسرا کوئی نہ ہوگا، مانگنے والا تو ہوگا، دینا والا میں رہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ اس کے لیے معراج کی رات مقرر کی گئی، محبوب سے سودے کے لیے معراج کی رات۔ جب حضور معراج کی رات گئے، کیسے گئے یہ بات بیان کی جائے تو بڑی لمبی ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ جب حضور معراج پہ چلے، براق پہ بیٹھے، جبریل نے لگام پکڑی اور آگے آگے چلے۔ حضور نے فرمایا جبریل میرے ساتھ نہیں بیٹھ جاتے؟ تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر میں ساتھ بیٹھا تو لوگ کہیں گے جبریل حضور کے برابر تھے۔ فرمانے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں لگام پکڑ کے چلوں گا تاکہ دنیا جان لے معراج میں حضور گئے تھے تو جبریل ساتھ نہیں تھے، جبریل ساتھ نہیں تھے، آقا امام بن کے گئے تھے، جبریل غلام بن کر کے گئے تھے۔ یہ وجہ تھی لگام پکڑنے کی۔ گئے حضور معراج میں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر سارے پردے ختم ہو گئے، رب کی قربتوں میں پہنچے، اتنے قریب کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ، 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ۔ کتنے او ادنا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ او ادنا کیا ہے؟ 2 کمانوں سے بھی کم۔ پھر کیا تھا؟ پھر تو یہ فاصلے وہ رہ گئے جو صرف خدا کو پتا یا مصطفیٰ کو پتا۔ اور پھر جو باتیں ہوئی سننا، شاید کہ یہ خمار اتر جائے، آج کے بعد پیر پرستی چھوڑ کے خدا پرستی شروع کر دو، آج کے بعد پیر کی عبادت کے بجائے خدا کی عبادت شروع کر دو۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہاں جب بہت کم فاصلہ رہ گیا، رب نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میری امت، وعدہ پورا کر۔ رب نے پھر فرمایا میں محبوب مانگنا کیا مانگتا ہے؟ پھر کہا میری امت۔ تیسری بار پھر کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میری امت۔ حضور کو امت سے اتنا پیار اور امت کو حضور سے کتنا پیار ہے، یہ سوچنا ہوگا۔ لالو والے والو، جتنے سال سے تم جلسہ کر رہے ہو تمہاری مرضی، اگر تم حضور کے نہیں ہوئے تو کسی کے نہیں ہو سکتے ہو۔ میری بات یاد رکھنا، اگر حضور کے نہیں تو کسی کے بھی نہیں۔ یہ میں نہیں جانتا تمہارے اخلاق کیسے ہیں اور تم مجھے نہیں جانتے میرے اخلاق کیسے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر حضور کے نہیں تو کسی کے نہیں۔ 3 مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا میری امت۔ رب نے فرمایا چل محبوب، میں جانتا ہوں تجھے امت سے پیار کتنا ہے۔ موسیٰ نے ایک جھلک دیکھی، بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہاں کتنوں نے میرے جلوے کا ایک ذرا سی جھلک دیکھی ہے تو ہوش کھو بیٹھے تھے۔ محبوب یہ تیری شان ہے نا کہ تو معراج پہ آ کے بھی محبوب ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کے بھی ہوش نہیں کھویا ہے، ہوش میں ہے، مگر محبوب تیری ادا ہے۔ اللہ اکبر، جب تجھ سے پوچھا جا رہا ہے کیا چاہیے تو تو امت مانگ رہا ہے، کہا محبوب پھر دل تھوڑا نہ کر، جا ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی، امت بھی تیری ہوگی، جنت بھی تیری ہوگی۔ اشارہ کرنا تیرا کام ہے، محبوب جنت دینا میرا کام ہے۔ اب سنو، اگر جنت چاہیے تو مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اور حضور کا وہی کہلائے گا جو حضور کی امت کا کہلائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت جاؤ حضور کے اسی میں پھلائی گئے۔ حضور معراج میں گئے، امت کے لیے یہی تحفے لے کے آئے، اور تمہیں کیا نہ دیا حضور نے؟ بخشش دی حضور نے تمہیں، کیا نہ دیا حضور نے؟ رحمت دی تمہیں حضور نے۔
کیا نہ دیا حضور نے؟ سب کچھ تمہارے لیے کیا۔ محبوب وعدے ہو رہے ہیں، وعدے۔ محبوب میرا وعدہ ہے جو تیرا امتی مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ کہنے لگے یا اللہ کتنی پہلے؟ کہا جو مرنے سے پہلے۔ رب نے فرمایا محبوب جو 1 سال پہلے توبہ کر لے گا اس کی بھی توبہ قبول۔ یا اللہ میری امت کو پتا تو نہیں ہوگا نا اسے کب مرنا ہے؟ تو محبوب وقت زیادہ ہے، رب ذات وقت زیادہ ہے۔ رب نے فرمایا جا جو 1 مہینے پہلے توبہ کر لے گا میں بخش دوں گا۔ کہ مالک اور وقت گھٹا دے۔ کہ جو 8 دن پہلے توبہ کر لے گا بخشا جائے گا۔ مالک اور گھٹانا، اور گھٹانا۔ جا جو 1 دن پہلے توبہ کرے گا بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے یا اللہ اور گھٹا دے، تیری بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ رب نے محبوب کے چہرے پہ اپنا کرم کی نگاہیں ڈالی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے بعد فرمایا محبوب دل تھوڑا نہ کر، جو آخری سانس میں بھی توبہ کر لے گا میں اس کو بھی معاف کر ڈالوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنوں نے توبہ کی آج تک؟ کتنے بدلے ہم؟ لڑائی ہے۔ یوسف بھائی غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات غلط ہو تو بتا دینا۔ اگر آج کسی سے پوچھو نا کیا حال ہے تو کہتا بس پیر کا کرم ہے۔ کس کا کرم ہے؟ بس ایک سوال ہے، کڑوا سوال ہے۔ رضوی ہوں، کوئی مجھے ایرا غیرہ نہ سمجھے، پکا بریلوی بھی ہوں۔ میں کسی پیر کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مقصد ہے بندہ خدا کو کیوں بھولا؟ کیسی فصل ہوئی پیر کا کرم؟ اتنا ہاتھ اٹھا کے کہتا بس پیر کا کرم۔ بزنس کیسا پیر کا کرم ہے؟ جب بندہ کہتا نا پیر کا کرم ہے تو مشیت کہتی ہے نادان تو نے بڑی آسانی سے کہہ دیا پیر کا کرم ہے۔ بتا ایک دانہ تو نے کھیت میں ڈالا تھا، میں نے زمین کا سینہ چیر کے اس کو میں نے نوکدار کوپل میں نے بنایا، اس کے پودے سے میں نے درخت بنایا، پھر ہواؤں سے جھولے میں نے جھلائے ہیں، شبنم سے منہ میں نے دھلا ہے، پھر ایک درخت میں 7 والے میں نے لگائی ہیں، چاندنی سے دل میں نے بہلایا، سورج سے اس کا دل میں نے بہلایا، سورج کی گرمی سے میں نے اس کو طاقت بخشی۔ تو یہ کہتا کہ پیر کا کرم ہے، بتا تو صحیح تو نے 1 دیا تھا، میں نے 1 کے بدلے میں 70 دانے دیے اور ایسی حفاظت دی، میں نے 1 گیہوں کو اتنا پیک کیا، آندھیاں چلی میں نے میلا نہ ہونے دیا، بارشیں آئی میں نے بھیگنے نہ دیا، طوفان آئے میں نے ٹوٹنے نہ دیا، اتنی اچھی پیکنگ کی تھی کہ تیرا 1 دانہ میں نے 1 کے بدلے میں 70 اتنی حفاظت کے ساتھ دیے تھے کہ کوئی کیڑا بال میں نہ لگنے دیا، کوئی ہوا کا جھونکا بال میں نہ جانے دیا، 1 بوند پانی میں نے دانے تک نہ پہنچنے دیا، پھر 1 کے 70 کر کے میں نے تجھے دیے تھے۔ جب تیرے گھر میں آ گیا تو تو نے کہا پیر کا کرم ہے، بتا میرا کرم کدھر چلا گیا؟ جب میں نے کیا تھا وہ کب تو نے یاد کیا؟ تو کہتے تھا کہ پیر کا کرم نہیں پیارے، یہ نہیں کہنا کہ پیر کا کرم ہے، بلکہ یہ کہنا ہے دعائیں پیر کی ہے، کرم خدا کا ہو رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں ہم، گمراہ۔ ایک بات بتا، کوئی تکلیف نہیں، یہ میرا پہلا اور آخری آپ کے گاؤں کا پروگرام ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ جس کا ہے وہی بولے۔ میری باتیں خشک ہوتی ہیں نا، کڑوی ہوتی ہیں لیکن سچی ہوتی ہیں۔ ایک پتا خدا کی مرضی کے بغیر، سارے بولو پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ قرآن یہ کہتا ہے جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ۔ بے شک مصیبت آئی تم کہاں بھاگے؟ مزاروں پہ۔ پیر صاحب اب کہ بڑی مصیبت آ گئی، پیر بھی اللہ ہی جانے کس قسم کے پیر ہو گئے، ایک بار خدا کی چوکھٹ پہ نہیں آئے، تو ایک بار نہیں آئے، مصیبت آئی، پیر صاحب نے اٹھایا، تعویذ بنایا، لے اسے پیڑ میں باندھنا، اسے پتھر میں دبانا، اسے گلے میں لٹکانا، اسے بغل میں دبانا، اسے بازو میں باندھنا، اسے ٹوپی میں رکھنا، اتنے سارے تعویذ پیر نے دے دیے۔ مجھے پتا اگر خدا ناراض ہے تو تعویذ کام کرے گا، اگر خدا ناراض ہے تو یہ عبارتیں کام کریں گی۔ خدا کی قسم تعویذ بھی تب کام کرتا ہے جب خدا راضی ہوتا ہے۔ تم خدا کو چھوڑ کر کے غیر خدا کی چوکھٹوں پہ گئے، تم نے رب کو راضی کرنے کے ایک بار بھی نہیں سوچی۔ پیروں
پیروں کے پاس جا کر کے تم نے 250-250 گرام کے تعویذ لٹکا لیے، تم نے آدھا کلو کے تحفے لا کر کے گھروں میں باندھ دیے۔ کہتا میرے پیر نے دیا ہے، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، او لوگوں اگر خدا ناراض ہے تعویذ تو کیا پورا پیر لا کے گھر میں لٹکا لے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کرم تبھی ہوگا جب خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کوشش کیا کر کے خدا راضی ہو جائے اور مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں لگی ہے راضی، یہ لگی ہے۔ اگر کہہ دو تو نا صاحب مولوی کی بات ہے، دقیانوسی ہوتی ہے، تم نہیں جانتے رب اتنا کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ کتنی ماؤں سے؟ 70 ماؤں سے زیادہ رب اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ کبھی یاد آئی ہمیں رب کی؟ کبھی نہیں، کبھی یاد نہیں آئی ہمیں رب کی۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑی دعائیں مانگی ہیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کبھی ہم نے مانگنے کے طریقے سے مانگے ہی نہیں۔ ایک بات بتائیے، بچہ نہ روئے تو ماں دودھ پلا سکتی ہے؟ ماں دودھ پلاتی ہے کہیں جب تک بچہ نہ روئے؟ اور بنا روئے تو ماں دودھ نہیں دیتی ہے۔ تو تجھے کیا لگتا ہے تو بس یوں جائے گا اور یوں آ جائے گا، رب تجھے دے دے گا؟ اور کتنے لوگ تو مسجد میں جاتے ہیں، سنو نمازیو حاجیو غازیو غور سے سنو، جاتے ہیں ہاتھ ایسے دعا کے لیے اٹھتے اٹھتے آتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ 2 منٹ بیچ میں ہاتھ نہیں رکتے، 2 منٹ بھی جو کچھ ہاتھ روک کے مانگے، آیا کھڑو باہر باہر۔ کبھی مسجد میں یہ عہد کر کے بیٹھی اللہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک دے نہیں دے گا۔ بیٹھنا یہ نیت لے کے کہ جب تک دے گا نہیں جاؤں گا نہیں۔ پھر دیکھے کیسے نہیں ملتا ہے۔ بغداد میں نا ایک قتل ہوا، اللہ کتنا کریم ہے، اس پہ اپنا بھروسہ مضبوط کرو۔ بغداد میں قتل ہو گیا تو ہارون رشید کا دور تھا، اگیات میں 20 لوگ اٹھائے گئے۔ اگیات تو سمجھتے ہی ہوں گے نا، تھانے والوں نے سب کو اگیات سکھا رکھا۔ سب سے اچھا طریقہ پیسہ کمانے کا اگیات میں FIR درج کرو، جس سے چاہو پیسہ ہے۔ نامزد جس کے رپورٹ نہ ہو جس مقدمے میں، وہ اگیات ہو گیا شک کی بنیاد۔ تو 20 لوگ اٹھائے گئے ایک دن میں، لیکن ہوا یہ کہ اس میں نا 19 بغداد کے تھے، ایک مسافر تھا۔ کتنے؟ 19 بغداد کے تھے اور ایک مسافر تھا۔ تو مسافر بے گناہ پکڑا گیا۔ تو جو بغداد کے تھے نا سفارشیں چلتی ہیں، جو دلال لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کی بہت چلتی تھانے میں، وہ کہتے صاحب چھوڑ دو اپنا ہی آدمی ہے، تو وہ بھی چھوڑ دیتے کہ بھئی یہ انکم کراتا رہتا ہے، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لا کے یہ کسی سے 1000 دلوا دیتا، کسی سے 2000، ایسا بھی سسٹم چلتا ہے نا۔ تو وہاں مسئلہ ایسا تھا کہ لوگ آگے کہنے لگے جی یہ اپنا ہی ہے چھوڑ دو، ہم قسم کھاتے یہ بے گناہ ہے، ہم وعدہ کرتے یہ بے قصور ہے۔ اس طرح سے وعدہ کر کے قیدی چھڑا لیے گئے۔ ایک بچ گیا جو پردیسی تھا، اس نے کہا یا اللہ جو 19 چھوڑے گئے ہیں ہو سکتا ہے ان میں کوئی قاتل ہو، میں نے کوئی قتل نہیں کیا ہے، میرے مالک میں پردیسی ہوں لیکن میرا کوئی گواہ نہیں، میرا کوئی ثبوت نہیں ہے، میری کوئی سفارشی نہیں ہے، میرا کوئی بچانے والا نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے میرے مالک آج میں پردیس میں ہوں، آج میں پردیس میں ہوں، کوئی میرا نہیں ہے، میرا گواہ بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے، میرا ضمانتی بھی تو ہے، میرا محافظ بھی تو ہے، میرا چھٹانے والا بھی تو ہے۔ اتنا رو کر کے اس نے کہا، ادھر ہارون رشید سویا، ادھر آواز آئی، ہارون بستر پہ لیٹا گئے، وہ دیکھ میرا بندہ بے گناہ تیری جیل میں قید ہے۔ فوراً اٹھے ہارون رشید، قید خانے کی طرف آئے، کہتے میں نے پورا قید خانہ چھان ڈالا۔ جب چھان ڈالا پورا قید خانہ، کوئی قیدی نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا کوئی تو ہوگا جس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہتے ایک کمرے میں اندھیرا تھا، میں نے غور سے اس میں جھانک کے دیکھا تو کچھ نظر تو نہیں آیا، البتہ ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، کوئی سسک کے رو رہا تھا۔ میں نے کان لگایا تو یہ کہہ رہا تھا اے میرے مالک میرا ضمانتی بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے، پردیس میں کوئی مجھے جاننے والا بھی نہیں ہے، میرے جاننے والا بھی تو ہے۔ اے میرے مالک اگر تو نے مدد نہ کی تو میری مدد کون کرے گا؟ جیسے اتنا روتا دیکھا ہے، ہارون رشید گئے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، اٹھا کے سینے سے لگایا، گھر لے کر کے آئے، صبح کو دربار لگایا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے، اور ہارون رشید کا اعلان یہ تھا او لوگوں آؤ، آج تک تم نے بڑی بڑی شان والے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے صاف لوگ دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے پارسا دیکھے ہوں گے،
لیکن آؤ آج ایسے کو دیکھ لو جس کی خود پارسائی کا بیان ہمارے رب نے بیان کیا ہے، جس کی سفارش خود خدا نے کی ہے۔ خدا کی قسم وہ تو اتنا کریم ہے، ایک بار آواز دو تو 70 بار جواب دیتا نظر آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے رب سے رشتے مضبوط نہیں ہیں، ہمارے پیروں سے رشتے بڑے مضبوط ہیں، لیکن رب سے کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہے، ہی نہیں مضبوط جی۔ اللہ سے جیسا ہمیں عقیدہ اور اعتقاد رکھنا تھا، ہے ہی نہیں۔ رب سے اپنے رشتے مضبوط کرو، تعلق رب سے مضبوط کرو۔ کوئی جانے ہی تیار نہیں، ہاں رب کی بارگاہ میں کوئی آنے تیار نہیں۔ خدا کے واسطے اللہ کے بندو دلوں کی نفرتیں ختم کرو، ایک دوسرے میں محبتیں تقسیم کرو، امت کا بیڑا غرق نہ کرو۔ امت کو بچانا ہے ہمیں، حضور کی امت کو بچانا ہے ہمیں۔ جن کے ہم گریبان پکڑ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جنہیں ہم مار رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ بدلو اپنے طریقے، محبتیں قائم کرو، رشتوں کو بہتر کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ہنر رکھو۔ معاف کرنے کا، اگر تکلیف بھی ہو گئی ہے نا تو پھر معاف کرو۔